محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن ایوب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک پرہیزگار جوان تھا۔ وہ شخص مسجد میں گوشہ نشین رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی عبادت اور گوشہ نشینی کو دیکھ کر بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس جوان کا بوڑھا باپ زندہ تھا۔ وہ شخص صبح کے وقت مسجد میں آتا اور عشاء کے بعد اپنے بوڑھے باپ سے ملنے روزانہ جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک عورت کا مکان تھا۔ وہ جوان پر فریفتہ ہو گئی اور اسے بہکانے لگی۔ وہ عورت روزانہ اپنے دروازے پر کھڑی رہتی اور جوان کو دیکھ کر بہکایا کرتی تھی۔ ایک رات وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو وہ عورت اپنے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس عورت نے اس شخص کو بہکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ اس عورت کے دروازے پر پہنچا تو پہلے عورت اپنے مکان میں داخل ہو گئی، پھر یہ شخص بھی داخل ہونے لگا۔ اچانک اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا اور اس شخص کی زبان سے بے ساختہ قرآن مجید کی یہ آیت جاری ہو گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جب انہیں شیطان چھوتا ہے تو وہ اچانک چونک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ شخص غش کھا کر وہیں دروازے پر گر پڑا۔ اندر سے عورت آئی۔ اس عورت نے دیکھا کہ وہی جوان اس کے دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس کو اپنے اوپر الزام آنے کا اندیشہ ہوا، چنانچہ اس نے اپنی ایک لونڈی کی مدد سے اس جوان مرد کو وہاں سے اٹھا کر اس شخص کے دروازے پر ڈال دیا۔ ادھر بوڑھا باپ عشاء کے بعد اپنے لڑکے کی آمد کا منتظر تھا۔ جب بہت دیر تک وہ لڑکا اپنے گھر پر نہ آیا تو اس کی تلاش میں بوڑھا باپ گھر سے نکلا۔ وہ گھر سے نکلتے ہی بوڑھے باپ نے دیکھا کہ دروازے پر اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ بوڑھے نے اپنے گھر والوں کو بلایا، وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ رات کو وہ جوان ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس بیٹے نے جواب دیا، خیریت ہے۔ باپ نے واقعہ کی حقیقت دریافت کی تو اس شخص نے فوراً پورا واقعہ اپنے باپ سے بیان کر دیا۔ پھر باپ نے پوچھا، وہ کون سی آیت تھی جو تو نے پڑھی تھی؟ یہ سن کر بیٹے نے مذکورہ بالا آیت پڑھ کر سنا دی اور اس کا بیٹا آیت پڑھتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بیٹے کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے، چنانچہ رات ہی کو اسے دفن کر دیا گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص کے انتقال کی خبر ملی تو مرحوم کے بوڑھے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیت کے بعد اس کے باپ سے شکایت کی کہ مجھے خبر کیوں نہ دی؟ تو اس شخص کا باپ کہنے لگا، اے امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات ہونے کی وجہ سے اطلاع نہ دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس شخص کی قبر پر لے چلو۔ بوڑھا باپ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس شخص کی قبر کی طرف چل دیے۔ قبر پر پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہے 2 باغ ہیں۔ اے شخص، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 جنتیں دی ہوگی۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امید نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر وعظ و نصیحت کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگرچہ ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔